السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ جی وہ سوال یہ تھا کہ قرآن میں لکھا ہوا ہے کہ ہم نے یہودیوں کی مطلب آنکھوں پہ پٹی باندھ دیا ہے تو وہ اسلام قبول نہیں کر سکتے، تو پھر اللہ تعالیٰ ان کو سزا کیوں دیں گے جب انہوں نے خود کہا ہے کہ وہ ہاں، اسلام قبول نہیں کریں گے؟ بہت اچھا سوال ہے۔ اللہ تعالیٰ نے غیر مسلموں کو خطاب کیا ہے اور قرآن کریم کے بارے میں کہا ہدی للناس۔ قرآن ہدایت ہے پورے انس و جن کے لیے، سارے انسانوں کے لیے ہدایت ہے۔ اور دوسری جگہ پر کہا ہدی للمتقین، قرآن ہدایت ہے متقیوں کے لیے۔ یہاں پہ بات سمجھ میں آتی ہے کہ اللہ رب العالمین نے اسلام کو تو عام کیا ہے سب کے لیے، لیکن اس سے ہدایت سے فیضیاب وہی ہوتے ہیں جو تقوی والے ہیں، جو ہدایت چاہتے ہیں۔ جو ہدایت نہیں چاہتے وہ لوگ اس ہدایت سے محروم رہتے ہیں، اس ہدایت سے فیضیاب نہیں ہو پاتے۔ تو اس اصول کے حساب سے جب ہم غور کرتے ہیں تو اللہ رب العالمین نے ہدایت تو سب کے لیے عام کیا، لیکن جو لوگ ہدایت کے راستے پر چلتے ہیں اللہ تعالیٰ ان کو ہدایت دیتا ہے۔ جو لوگ ہدایت کے راستے پر نہیں چلتے، یعنی جن کے اندر ہدایت کی طرف نہیں ہوتی، ہدایت کی خواہش نہیں ہوتی، ایسے لوگوں کو اللہ تعالیٰ ہدایت نہیں دیتا۔ کچھ آیات کی روشنی میں یہ بات ہمیں سمجھ میں آئے گی۔ جیسے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے فَلَمَّا زَاغُوا أَزَاغَ اللَّهُ قُلُوبَهُمْ، کہ جب وہ ٹیڑھے ہو گئے تو اللہ تعالیٰ نے ان کے دلوں کو ٹیڑھا کر دیا۔ اللہ نے اپنی طرف سے ٹیڑھا نہیں کیا، بلکہ ان کے اندر کجی آئی، انہوں نے کفر کی روش اختیار کی اور ٹیڑھاپن ان کے اندر آیا تو اللہ تعالیٰ نے ان کو ٹیڑھا کر دیا، جس راستے پہ جا رہے تھے اس راستے پہ لگا دیا۔ اسی طریقے سے اللہ تعالیٰ دوسری جگہ بیان فرماتا ہے بل طبع اللہ علیہا بکفرہم، اللہ تعالیٰ نے ان کے دلوں پر مہر ڈال دیا ان کے کفر کی وجہ سے۔ تو بات سمجھ میں آ رہی نا؟ یعنی اللہ تعالیٰ نے کسی کو ہدایت سے محروم نہیں کیا، یہ ہدایت سب کے لیے ہے، لیکن جو ہدایت کا طلبگار ہوتا ہے اللہ تعالیٰ اس کو ہدایت دیتا ہے، جس کو ہدایت کی چاہت ہوتی ہے اللہ تعالیٰ اس کو ہدایت دیتا ہے، لیکن جو ہدایت کے راستے سے ہٹتا ہے اور کفر کی روش اختیار کرتا ہے، اللہ اور اس کے رسول کا باغی بن جاتا ہے اور نافرمانی پہ نافرمانی کرتا ہے، تو اللہ تعالیٰ اس کو کھینچ کر کے زبردستی جنت میں داخل نہیں کرتا، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے انسان کو اختیار دیا ہے، اور اسی اختیار کی بنیاد پر ایک انسان کو انعام بھی ملے گا اور ایک انسان کو سزا بھی ملنے والی ہے۔ لیکن جن لوگوں کے اندر سچی طرف ہوتی ہے اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں کو ہدایت دیتا ہے۔ تو ہدایت پانا ان کے اپنے ہاتھ میں تھا لیکن ہدایت نہیں پائی۔ اور یہ بات بھی نوٹ کیجئے کہ اللہ تعالیٰ نے اس کی فطرت میں رکھا تھا۔ جب کہ آدم علیہ السلام کو پیدا کیا تو آدم علیہ السلام کی پشت سے قیامت کے دن تک پیدا ہونے والی ساری اولاد کو نکالا اور اقرار لیا الست بربکم، کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں؟ سب نے اقرار کیا تھا کہ ہم گواہی دیتے ہیں کہ تو ہمارا رب ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے اس کے بعد انبیاء کو بھیجا، کتابیں اتاری تاکہ حجت قائم ہو۔ اس کے باوجود بھی ایک انسان اس سچائی کا انکار کرے، اسی لیے ایک غیر مسلم کو کافر کہا جاتا ہے، کیونکہ وہ سچائی کو چھپا رہا ہے جس پر وہ پیدا ہوا تھا۔ تو اس کے باوجود بھی اس نے کفر کی روش اختیار کی تو اللہ تعالیٰ نے اس کو اسی راستے پر ڈال دیا۔ اسی لیے اللہ نے کہا بل طبع اللہ علیہا بکفرہم، اللہ تعالیٰ نے ان کے کفر کی وجہ سے ان کے دلوں پر مہر ڈالا ہے۔ اللہ تعالیٰ کسی پہ ظلم نہیں کرتا۔ امید کے بات واضح ہوگی، سمجھ میں آیا؟ اسی سوال میں ایک ڈاؤٹ ہے اسی میں جی، اس ٹائم کے یہودی لوگ نے انکار کیا تھا نا، تو ابھی تک جو چلتا آ رہا ہے پشت، تو ان لوگوں کو کیوں سزا ملے گی اس بات کی؟ نہیں، ایسا نہیں ہے کہ پہلے لوگوں نے انکار کیا تھا تو ان کی سزا ان کو مل رہی ہے، نہیں، ایسا بالکل نہیں ہے۔ ایک انسان اختیار رکھتا ہے، صحیح اور غلط کا اسے اختیار ہے، صحیح راستہ کو چنے گا تو اس کو ہدایت ملے گی،
غلط راستے کو چنے گا تو وہ جہنم میں جائے گا۔ تو اللہ تعالیٰ نے انسان کو اختیار دیا ہے، صحیح راستہ کے چوائس کا اختیار دیا۔ ایسا نہیں کہ باپ داداؤں کے کرتوت کا آج کے لوگ پھل چکھ رہے ہیں، نہیں، قطعاً نہیں۔ باپ دادا نے کچھ بھی کیا اس سے کوئی مطلب نہیں۔ انسان جو پیدا ہوتا ہے اس دھرتی پر نا، سب سے پہلے اس کو اللہ تعالیٰ پیدا کرتا ہے تو وہ مسلمان ہوتا ہے، چاہے کسی بھی دھرم میں پیدا ہو۔ اسی لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بیان فرماتے ہیں کل مولود یولد علی الفطرہ، ہر بچہ اسلام پر پیدا ہوتا ہے۔ تو گویا کہ پیدا ہوا تو مسلمان تھا، اسی لیے اگر وہ بچہ مر جاتا ہے تو اسلام یہ کہتا ہے کہ وہ مسلمان کی حالت میں مرا ہے اور اس کے ساتھ اچھائی ہونے والا ہے۔ لیکن اس کے بعد اس نے اس فطرت کو چینج کیا، اور ہم نے آپ کو بتایا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس کے بعد نبیوں کو بھیجا، رسولوں کو بھیجا، کتابیں اتاری، اور اسی فطرت کی طرف ان نبیوں نے بلایا تھا۔ دیکھیں، اللہ کے دین کو اپنانا یہ نیچر سے لگتا ہوا مسئلہ ہے، یہ ایسا نہیں ہے کہ اس کے لیے کوئی الگ سے دلیل دینے کی ضرورت ہے۔ لیکن ایک انسان اپنے ہی جیسے کسی انسان کے سامنے ماتھا جھکائے یا اپنی ہی بنائی ہوئی کسی مورتی کے سامنے سر ٹیکے، یہ عقل میں آنے والی بات نہیں ہے۔ تو ایک انسان اپنی فطرت کے خلاف وہ چلا، اس کو پتہ ہے کہ یہ غلط ہے، لیکن پھر بھی ماں باپ کی دیکھا دیکھی وہ کر رہا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے دماغ دیا تھا نا اس کو، اگر وہ مارکیٹ میں جاتا ہے کوئی سامان خریدنے کے لیے تو الٹپ کوئی سامان نہیں خرید لیتا نا، چوائس کرتا ہے، دیکھتا ہے ریٹ کیسا ہے، سامان کیسا ہے۔ تو بالکل اس کو بھی اختیار تھا، اللہ تعالیٰ نے اس کو دماغ اسی لیے دیا تھا کہ دنیا کے معاملے میں اتنا چالاک ہے تو مذہب کے معاملے میں تو اور زیادہ چالاک ہونا چاہیے تھا، لیکن اس نے اپنے باپ داداؤں کے طریقے کو فالو کیا، تو اسی لیے سزا کا وہ مستحق ہے۔ بات سمجھ میں آئی؟ جی جزاک اللہ خیر شیخ، بارک جی اللہ، سمجھ آ گئی۔ بارک اللہ۔